اگر فجر کی نماز رہ جائے تو اسے قضا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پیارے ناظرین، اسرائیل کے وزیر اعظم شمعون کی ایجنسیوں نے جب اسے خبردار کیا کہ مسلمانوں کے اندر بیداری آ رہی ہے، اگر وہ یوں ہی بیداری کی جانب گامزن رہے تو ایک دن وہ پھر سے پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے اور ہم محکوم ہو جائیں گے۔ ایجنسیوں کی یہ بات سن کر اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا لگایا اور بولا کہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ مسلمانوں کے اندر بیداری آ رہی ہے، لیکن ہاں، جب مسلمانوں کے مساجد میں صبح فجر کی نماز کے وقت اتنے لوگ اکٹھے ہونے لگیں گے جتنے جمعے کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر یہ خطرے والی بات ہوگی۔ یعنی مسلمانوں کی بیداری سے تب تک کوئی خطرہ نہیں، اور جب مسلمان اپنی مسجدوں میں فجر کی نماز کے وقت اتنی تعداد میں اکٹھے ہونے لگیں گے جتنی تعداد میں جمعہ کی نماز میں اکٹھے ہوتے ہیں تو تب یہ خطرے والی بات ہوگی، اور پھر انہیں دنیا پر حاکم بننے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ ناظرین کرام، یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ آپ کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، چاہے وہ چھوٹی سی ہو یا بڑی ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ فجر کی نماز کے وقت صرف اور صرف ایک ہی صف میں لوگ موجود ہوتے ہیں۔ آدھی صف، پونی صف، ایک صف یا بہت ہی زیادہ نمازی ہو تو 1.5 صف، جبکہ جمعے والے دن اتنے نمازی ہوتے ہیں کہ مساجد میں جگہ نہیں ہونے کے باعث مساجد سے باہر بھی صفیں بچائی جاتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ کسی بھی مسلمان کی فجر کی نماز رہنی نہیں چاہیے، بلکہ ہر کسی کو وقت پر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی تو اس نے کفر کیا، یعنی اس نے گناہ کیا۔ اور دوسری اہم بات جو ہم سب کو بخوبی معلوم ہونا چاہیے کہ فجر کی نماز کے ساتھ میری اور آپ کی روزی جڑی ہوئی ہے۔ باقی 4 نمازوں کا بھی رزق کے اوپر اثر آتا ہے، لیکن ہمارے رزق کے تنگی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ فجر کی نماز ادا نہ کرنا ہے۔ اور دیکھیں کہ آج کے دور میں ہم سب کا سب سے بڑا مسئلہ بھی رزق ہی ہے، تو اس بات کو یوں ہی سمجھ لے کہ جس نماز نے ہمارا رزق بڑھانا ہے وہی نماز چھوڑ جا رہی ہے۔ پیارے ناظرین، آج کی سائنسی تحقیق اور آج کا علمی مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ فجر کی نماز چھوڑنے والے کے اندر ہارٹ اٹیک کی شرح سب سے زیادہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ فالج کی شرح سب سے زیادہ ان لوگوں میں ہے جو صبح کی نماز چھوڑتے ہیں۔ یوں ہی نہیں بلکہ آگے چلیے ڈپریشن اور جتنے بھی دماغی عارضے ہیں، یعنی نفسیاتی مسائل ہے، ان سب کی شرح سب سے زیادہ فجر کی نماز چھوڑنے والے میں ہے۔ مزید یہ کہ جس گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی تو اس گھر سے سلامتی، رحمت اور برکت اڑ جائے گی۔ جس گھر میں فجر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی تو اس گھر سے کوئی عامل، کوئی عالم جادو کے اثرات کو ختم نہیں کر سکتا۔ ناظرین کرام، فجر کی نماز چھوڑنے کے اندر اس قدر نقصانات ہے تو بقیہ نمازوں کو بھی ہے، لیکن یاد رکھے کہ 2 نمازوں کا چھوڑنا سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان میں سے ایک فجر اور دوسری عشاء کی نماز ہے۔ تو جان لیجئے کہ جن گھروں میں یہ 2 نمازیں نہیں پڑھی جاتی، ان گھروں میں جادو ٹونا اور ان کے اثرات کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ عام طور سے جادو وہاں پر چلتا ہے جہاں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو جب انسان صبح سویرے اٹھنے کے بعد نماز کی ادائیگی کرتا ہے اور پھر تھوڑی بہت تلاوت قرآن کرتا ہے، اسی طرح سے پھر وہ ظہر کے وقت نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اس کے بعد عصر، پھر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھتا ہے، تو ایسے انسان پر اور ایسے گھروں پر جادو کے اثرات ہونے کی شرح بہت کم رہ جاتی ہے۔ تو جہاں جادو اور ٹونا وغیرہ نہیں چل سکتا تو وہاں پر پھر دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے۔ ایسے گھروں میں رزق کی فراوانی ہوتی ہے جن میں خصوصی طور سے نماز فجر کا اور عمومی طور پر دوسری تمام نمازوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو اب چلتے ہیں ویڈیو کے ٹاپک کی جانب کہ اگر کسی کا ارادہ تو پورا تھا کہ وہ فجر کی نماز ضرور ادا کرے گا، الارم لگایا تھا، الارم بجا بھی، لیکن نیند کا غلبہ اس قدر تھا کہ الارم کو یہ سوچ کر بند کر دیا کہ ابھی وقت ہے اور میں اٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہوں یا پڑھ لیتی ہوں، لیکن پھر ایسی گہری نیند سویا کہ آنکھ نہ کھلی۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آنکھ نہیں کھلی اور نماز قضا ہو گئی تو آپ نماز کیسے ادا کرے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح جب بھی آپ اٹھے تو پہلی فرصت میں نماز ادا کرے اور پھر اس کے بعد نہائے دھوئے
اور دفتر کی تیاری کرے یا جو بھی کوئی کام کرنا ہو وہ بعد میں کرے، جبکہ سب سے پہلے اٹھ کر وضو کرے اور نماز ادا کرے۔ پیارے ناظرین، اب یہاں ایک مسئلہ نہایت ہی توجہ طلب ہے اور اس کا خیال ضرور رکھیں کہ اگر آپ صبح 8 بجے یا 9 بجے یا 10-11 بجے اٹھتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے وضو کر کے فجر کی 2 سنتیں اور پھر 2 فرض ادا کرنے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ فجر کا وقت گزر جانے کے بعد آپ جب بھی ادا کریں تو قضا کی نیت کر کے ادا کرے۔ لیکن اگر آپ 11:30 اٹھتے ہیں تو یاد رکھے کہ اس وقت زوال کا وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، لہٰذا 11:30 سے لے کر 12:15 بجے تک زوال کا وقت رہتا ہے اور اس دوران آپ کوئی نماز ادا ہرگز نہ کرے۔ لیکن جو ہی زوال کا وقت گزر جائے تو ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ ظہر کی نماز اس کے وقت پر ادا کر کے بعد میں فجر کی 2 فرض قضا کر کے ادا کر سکتے ہیں، لیکن اب آپ فجر کی 2 سنت ادا نہیں کر سکتے اور اس کے ثواب سے آپ محروم ہو چکے ہیں۔ یعنی اگر آپ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے اٹھ جائے اور نماز ادا کر لے تو پھر آپ فجر کی پوری نماز یعنی 2 سنتیں مؤکدہ اور 2 فرض ادا کریں گے، لیکن زوال کے بعد سنت ادا نہیں کریں گے بلکہ صرف فرضوں کی قضا کریں گے۔ اب یہاں ایک مسئلہ خواتین کے ساتھ بہت اہم ہے اور خاص طور سے شادی شدہ خواتین کے لیے کہ وہ رات کو اپنے خاوند کے ساتھ خلوت کر لیتی ہے اور پھر صبح تمام گھر والوں کے سامنے شرم کے مارے نہانے نہیں جاتے کہ بچے بڑے ہیں یا جوائنٹ فیملی ہے یا بال گیلے ہوتے ہیں تو سب کیا کہیں گے وغیرہ وغیرہ، اور اس طرح کے بے شمار عذر پیش کیے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھے کہ شریعت ایسے کسی عذر کو نہیں مانتی، اور یہاں بات شریعت کی ہو رہی ہے تو یہ تمام خود ساختہ عذر ہے کہ گھر چھوٹا ہے یا اٹیچ باتھ روم نہیں ہے، گیزر نہیں ہے، پانی بے حد ٹھنڈا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن شریعت یہ تمام عذر ہرگز نہیں مانتی۔ کس قدر بدبختی والی بات ہے کہ رات میں خلوت تو اس نیت سے کر لی کہ یہ سنت ہے، لیکن صبح ہوتے ہیں فرائض چھوڑ دیے صرف اس لیے کہ خلوت میں نفس شامل ہے، جبکہ نماز نفس ساتھ نہیں دیتا۔ تو عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نے رات خلوت کی اور پھر صبح نماز چھوڑ دی، جبکہ بیوی اس ناپاکی کی حالت میں اٹھی، ناشتہ تیار کیا، بچوں کو اسکول بھیج دیا اور پھر کہیں 10 یا 11 بجے وہ نہا کر نماز ادا کر رہی ہیں، تو جان لیجئے کہ سب سے پہلے تو یہ بات صریحاً غلط ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے نظام اور سہولیات کو دیکھتے ہوئے اپنی روٹین ترتیب دینی چاہیے تاکہ نماز میں کسی قسم کی کمی کوتاہی نہ ہو سکے اور وقت پر ادا کی جا سکے۔ اور اس سلسلے میں سب سے اچھا طریقہ تو یوں ہی ہے کہ اگر خلوت کا ارادہ ہو تو پھر خلوت کے بعد فوراً نہا کر ہی سویا جائے تاکہ صبح فجر کی نماز وقت پر ادا کی جا سکے۔ لہذا فجر کی نماز قضا کرنے کا مسئلہ یوں ہی ہے کہ شوہر اور بیوی کا کوئی بھی عذر ہے، خلوت کی ناپاکی، پانی کی قلت یا نیند کا غلبہ یا کوئی بھی دوسرا عذر ہے، مثلاً بیماری کی وجہ سے رہ گئی یا کوئی گھریلو پریشانی ہے یا سفر میں ہے یا چھوٹے بچوں والی عورتوں کے کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ان سے نماز وقت پر ادا نہیں کی گئی، تو یاد رکھیے کہ زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھیں گے تو 4 رکعات پڑھیں گے، یعنی 2 سنت اور 2 فرض۔ لیکن اگر کسی وجہ سے آپ زوال سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکے تو پھر ظہر کے بعد پڑھیں گے یا عصر کے بعد یا مغرب کے بعد یا اگلے دن کسی وقت پڑھے تو صرف فرائض کی ادائیگی کریں گے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اب اگر رہ گئی ہو تو یہ سوچا جائے کہ اب کل ہی پڑھ لیں گے، تو جس قدر جلدی ممکن ہو سکے اسے ادا کرے۔ اب یہ بھی جان لیے کہ اگر کوئی مرد یا عورت فجر کی نماز کے بعد کوئی وظیفہ کرتے ہیں اور فجر کی نماز کسی وجہ سے رہ گئی ہے تو وہ جیسے ہی اٹھے سب سے پہلے وضو کر کے اپنی فجر کی نماز ادا کر لے اور پھر سکون سے ناشتہ وغیرہ کر کے یا نہانے کے بعد اور اپنی ضروری کام کرنے کے بعد لیکن زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے اپنا وظیفہ کر لے تو وہ وظیفہ بعد از نماز فجر ہی شمار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں تمام نماز مقررہ اوقات میں ادا کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔